بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائے میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اتنا اچھا آپ رسپانس تو نہیں دے رہے، نہ دیں میں پھر بھی ویڈیو ڈالتی رہوں گی ان لوگوں کے لیے جو رسپانس دیتے ہیں۔ میری بات کان کھول کر سن لو مستجاب، میں نے ابرش کو ابتہاج کے لیے پسند کیا ہے، نہ کہ تمہارے لیے، اور تمہارے لیے کرتی بھی کیوں جب مجھے ایک چیز معلوم ہے کہ تمہاری اور اس کی عمر میں کتنا فرق ہے۔ امی سخت لہجے میں بولی، ہاں جانتا تھا میں، آپ تو میرے ساتھ شروع سے ہی ناانصافی کرتی آئی ہیں، یہ کون سی نئی بات ہے میرے لیے؟ اور مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ ضرور کچھ چل رہا ہے، مستجاب بولا۔ مستجاب چلے جاؤ یہاں سے، میں نے کبھی فرق نہیں کیا اپنے بچوں میں، تمہیں شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے۔ تم نے شروع سے ہی ہماری بات نہیں مانی، ہر بات میں تم اپنی منمانی کرتے ہو، مگر یاد رکھنا اب تمہاری ایک بھی نہیں چلنے دوں گی میں، سمجھے تم؟ یہ کہہ کر امی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ مستجاب نے زور سے اپنا موبائل بیڈ پر دے مارا۔ کیا مصیبت ہے، کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ ابرش کو میں اپنا بنا کر ہی رہوں گا، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مستجاب نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور آفس جانے کے لیے نکل گیا۔ اماں میں جا رہی ہوں، 2-3 گھنٹے میں واپس آؤں گی، میرا انتظار کرنے مت بیٹھ جانا۔ بسمہ نے اپنا بیگ لیا اور بڑی سی چادر اوڑھ کر گھر سے نکل گئی، رکشہ میں بیٹھی اور ہانیہ کے گھر کی طرف نکل گئی۔ اگر ہانیہ اور ابتہاج کے درمیان کچھ ہوا تو آج سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور ہانیہ تمہارا تو میں کچھ نہیں چھوڑوں گی، یاد رکھنا بیٹا۔ رکشے میں بیٹھی بسمہ یہ سب سوچ رہی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ ہانیہ، ابھی تک تم ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو۔ ہانیہ کی امی غصے میں بولی، اچھا امی بس جا رہی ہوں تیار ہونے، مجھے زیادہ دیر نہیں لگتی تیار ہونے میں، آپ اچھے سے جانتی ہیں۔
دیکھا، اتنی جلدی خوش نہیں ہونا چاہیے، میں بھی پاگل ہی ہو گئی تھی۔ ابرش نے موبائل رکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کیا ہوا امی، کیوں اتنی اداس بیٹھی ہوئی ہیں آپ؟ ابرش کی امی باہر حال میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ابرش اپنی امی کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ ایسے نیچے کیوں بیٹھ گئی ابرش تم؟ یہاں اوپر میرے پاس بیٹھو۔ نہیں امی، مجھے یہاں ہی بیٹھنا ہے، مجھے سکون ملتا ہے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر۔ اب یہ بتائیں ہوا کیا ہے؟ سلمان آ گیا ہے کیا؟ ابرش بولی۔ ہاں رات کو آ گیا تھا وہ، مگر نہ جانے کیا ہو گیا ہے اسے۔ رات کو میں اس کے کمرے میں کھانا لے کر گئی، اس لڑکے نے ایک نوالا تک نہیں کھایا، اور رات کو پتہ نہیں کس کے ساتھ فون پر اونچی اونچی بات کر رہا تھا۔ بسمہ تھوڑا سا آگے کو بڑھی تو مستجاب نے اسے دیکھ کر گاڑی روک دی۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مدد چاہیے ہے کیا؟ مستجاب نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ بسمہ نے دیکھا کہ یہ تو کوئی اور ہے، کیوں نہ اس سے ہی مدد لے لی جائے۔ جی میں نے ابتہاج سے ملنا تھا، کیا آپ میری ملاقات کروا سکتے ہیں ان سے؟ بسمہ بولی۔ کس سلسلے میں ملنا ہے آپ نے ان سے محترمہ؟ مستجاب اسے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، بسمہ نے جواب دیا۔ میں ابتہاج کا بڑا بھائی ہوں۔ ابتہاج تو ابھی تک آفس نہیں آیا۔ آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے یا کوئی اہم بات کہنی ہے اس سے تو آپ مجھ سے کہہ دیں، میں اسے بتا دوں گا۔ بھائی؟ ارے واہ، آپ بھائی ہیں ابتہاج کے؟ بسمہ ہنستے ہوئے بولی۔ میرا تو کام ہی آسان ہو گیا، یہی ہے جو مجھے بتا سکتا ہے کہ ابتہاج کی زندگی میں کون لڑکی ہے۔ لو جی، میرا کام تو ہو گیا آسان سے بھی آسان۔ جی میں بھائی ہوں اس کا۔ گاڑی میں بیٹھو، اندر آفس میں چل کر بات کرتے ہیں۔ مستجاب نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بسمہ کی خوشی کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی دوسری طرف سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ تو ریڈرز کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب